آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہم سبقت کر رہے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، لیکن اگر یہی لفظ مقام کے اعتبار سے ادا کیا جائے تو مقام کا معنی درجے کے ہوا کرتا ہے، درجہ یعنی کہ کس درجے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مقام سے مقام تک کا سفر ہے، مقام سے مقام تک کا سفر ہے جسے آپ اردو میں سیر کہتے ہیں. ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا یہ سیر ہوا. لیکن مقام سے مقام تک پہنچنا یہ سین سے سیر نہیں ہوا، یہ صاد سے سیر ہوا. دیکھیے مقام سے مقام، درود محمد علیہ محمد پر. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ لیجیے. تو مقام سے مقام تک ایک سیر کہلایا، لیکن مقام سے مقام تک یہ سیر سین سے نہیں کہلائے گا، یہ سواد سے کہلائے گا. اور جو سیر سواد سے ہوگا اس سواد والے سیر کا معنی یہ ہوگا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں آ گئے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں سبقت کر رہے ہیں. یہ سواد والا سیر ہے. بس جس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ اس وادی توحید میں سفر کرنے والا سالک کون سی سیر کر رہا ہوتا ہے، اب سمجھ میں آ گیا کہ سین والی سیر نہیں ہو رہی، سواد والی سیر ہو رہی. اس لیے کہ سالک ایک مقام سے مقام تک نہیں جا رہا بلکہ مقام سے مقام تک کا سفر کر رہا ہے. یہ سفر اس کا معرفت کے سائے میں جاری و ساری رہتا ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے مقام بڑھتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے مقام بڑھتا رہتا ہے تو وہ جو مولا نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، تو گویا وہ معرفت کے پہلے زینے پہ قدم رکھ دیتا ہے. اور اس معرفت کے پہلے زینے پر رکھے جانے والے قدم کا لازمہ کیا ہوتا ہے کہ یقیناً ایک قدم تم نے اور ہم نے مل کر اٹھا لیا ہے. بس وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک قدم تم نے اٹھا لیا ہے، اب خدا بند عالم کی توفیق تمہارے شامل حال ہوگی. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی اپنے چاہنے والے کے گھر جائیں، گھر تو چلے جائیں، دروازے پر موجود ہوں، لیکن آپ دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں تو آپ کھڑے ہی رہیں گے، دروازہ بھی بند رہے گا. لیکن جو ہی آپ نے ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو نتیجے میں دروازہ کھل جائے گا اور آپ جس ملاقات کے لیے گئے تھے وہ ملاقات آپ کو نصیب ہو جائے گی. تو بالکل اسی طریقے سے اس وادی کا جو سالک ہے، کیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے یا نہیں کھٹکھٹایا ہے؟ یہ دروازے کا کھٹکھٹانا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا جائے گا تو پھر وہاں سے بھی کچھ عطا نہیں ہوگا. تو یہ دروازے کا کھٹکھٹانا آمادگی ہے، یعنی اپنے نفس میں آمادگی اس اعتبار سے پہلا زینہ قرار پائے گی، جیسے کہ مولانا متقیان نے اول الدین معرفتہ کا بیان کیا. یہاں تک کہ گفتگو ہم نے اپنے پچھلے درس میں جو کہ توحید امام علی علیہ السلام کی نظر میں کا سلسلے کا دوسرا درس تھا بیان کر دی تھی. آج اس سلسلے کا یہ تیسرا درس ہے اور بات اب یہاں سے آگے کی طرف سبقت کرے گی. معرفت سمجھ میں آ چکی ہے، معلومات سے علم، علم سے معرفت، معرفت سے ایک عام معرفت اور پھر اس کے بعد خاص معرفت، اور خاص معرفت پر آنے کے بعد پہلا زینہ جو کہ دین کے
جو دین کی جو ابتدا ہے، یہاں تک کی بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَكَمَالُ مَعْرِفَتُهُ، کہ وہ جو دین کی ابتدا تھی وہ تو معرفت تھی، اس کی معرفت تھی، اور اس کی معرفت کی بھی جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ کہا التصدیق بہ، کہ یہ اس کی تصدیق ہے۔ معرفت کے بعد تصدیق کی منزل آتی ہے، یعنی علم کسی شے کے بارے میں ہمیں ہو گیا، وہ علم اس بات کا متقاضی ہوا کہ اب آگے کا سفر طے کیا جائے، معرفت کے درجے پر آ گئے۔ معرفت پر آنے کے بعد اب یقیناً کچھ حقائق سامنے آئے یا نہیں آئے؟ جب یہ حقائق سامنے آ جائیں اور یہ حقائق قلب پر اتر جائیں، بہت توجہ، میں بہت زینہ بزینہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، جب یہ حقائق قلب پر اتر جائیں تو گویا اب قلب کچھ حقیقتوں کی تصدیق کرے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، قلبی سے تصدیق، پچھلے درس میں یہ بات کی تھی کہ قلبی تصدیق بہت ضروری ہے۔ اگر اس منزل پر رہ گئے، رک گئے، تو اگلی منزل پر نہیں جا سکیں گے۔ اگر یہ منزل نہیں سمجھ میں آئی تو اگلی منزل پر جانا محال ہے۔ تو کیا کہا؟ معرفت وہ جو ہوئی تھی اس سے مراد یہی فطری شناخت تھی۔ معرفت انسان کے اندر کوئی ہے کی شناخت تھی کہ کوئی تو ہے، لیکن وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، جزیات معلوم نہیں تھے، لیکن اجمالاً معلوم تھا یہ انسان کی فطرت کو معلوم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ انسان کی فطری معلومات ہے۔ اور کمال معرفت کیا ہے؟ کہا کمال معرفت اس کی ذات کی تصدیق ہے۔ معرفت کیا ہے؟ یہ وہی فطری شناخت تھی، اور کمال معرفت اس شناخت کی تصدیق ہے جو کہ قلبی تصدیق ہوا کرے گی۔ تصدیق سے مراد یہاں علمی اور استدلالی شناخت کہلائے گی، یعنی کہ انسان جو شے دیکھ رہا ہے دلیل کے ساتھ اسے قبول کر رہا ہے۔ یعنی وادی توحید میں سفر کرنے والا شخص فقط سنی سنائی بات پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے۔ اس وادی میں سنی سنائی بات کی تقلید نہیں ہے، دلیل چاہیے، جہاں تک ہو سکے دلیل چاہیے، چاہے وہ دلیل کم ترین ہی دلیل کیوں نہ ہو، لیکن دلیل ہو۔ لیکن بغیر دلیل نہیں ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خدا کے مخالف تھے، جب ان سے دلیل مانگی گئی کہ تم کیوں خدا کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو، تو انہوں نے یہی کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا تھا ان کے اوپر۔ تو گویا ان کے پاس ماں سوائے اس کے کہ ان کے باپ دادا اس دین پر تھے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے یہ دلیل قبول نہیں کی، ان سے دلیل مانگی تھی، تم کیوں ہو اس دین پہ؟ تو وہ اس بات کا جواب نہیں دے پائے۔ تو بس عزیزو، اگر اصول یہی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی اور یہ دلیل رد ہو گئی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور وہ بھی اسی لیے مسلمان ہوں کیونکہ باپ دادا مسلمان تھے، تو اس وجہ سے میں بھی مسلمان ہوں، یہ دلیل رد ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ تمہارے پاس توحید کی چاہے ایک ہلکی دلیل بھی ہو، لیکن دلیل ہونی چاہیے۔ ایک روایت بہت طویل ہے، اس کا خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ کم از کم ایک بڑھیا جتنی دلیل تو تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ کہا کیسی؟ کون سی دلیل؟ وہ جو ایک بڑھیا تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، پوچھا کہ تمہارے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ کچھ نہیں کیا، چرخہ کاٹتے کاٹتے اس کو روک دیا، کچھ دیر کے بعد پھر چلانے لگی۔ کہا میں پوچھ رہا ہوں کیا دلیل ہے؟ کہا دیکھا نہیں کہ جب تک کاٹ رہی تھی تب تک چرخہ چل رہا تھا، جب میں رک گئی تو یہ چرخہ بھی رک گیا،
یہ چھوٹا سا چرخا میرے بغیر نہیں چل سکتا، یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کی چل رہی ہے۔ تو یہ ایک ہلکی سی دلیل ہے، اگر اتنی دلیل بھی رکھتے ہو تو یقیناً خدا کو توحید کو دلیل سے مانگتے ہیں، اور اس دلیل کے بعد پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ تصدیق، یعنی قلبی اعتبار سے مشاہدہ کرنا اس دلیل کا۔ بس اسی لیے اس تصدیق کے بعد یعنی یہ جو منزل آتی ہے تسلیم، یعنی اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب جو اگلی منزل ہے وہ اسی تصدیق کی منزل ہے۔ یہ وہی منزل ہے جس کی طرف قرآن کریم سورہ مبارکہ حجرات کی 14ویں نمبر کی آیت میں اشارہ کر رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعراب ہیں بدوج ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو۔ قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم اسلام لائے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ایمان لے آئے۔ کہا نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، کہو کہ اسلمنا، ہم تسلیم کر لیا ہے، ہم نے کسی کلمے کو تسلیم کر لیا ہے، سر جھکا دیا ہے، لیکن ابھی کہا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ یہ وہی منزل ہے کہ ایمان ابھی قلب میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر قلب میں داخل ہو گیا ہوتا تو پھر قلب اس حقیقت کی تصدیق کرتا۔ تو معرفت اول الدین معرفت ہو تھا، اگلی منزل تصدیق تھی، یعنی کہ اس شے کو اپنے قلب پر اتارنا تھا۔ ایک ایسا ایگزامپل دوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا۔ تصور کرو ایک دائرے کو، دائرہ اسلام میں داخل ہونا۔ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، دائرے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن دائرے کا ایک مرکز ہوا کرتا ہے، اس مرکز کو ہی عربی میں قلب کہیں گے نا۔ تو دائرے میں تو داخل ہو گئے ہو، لیکن ابھی قلب سے دور ہو۔ جب تک قلب تک نہیں پہنچ جاؤ گے تب تک تمہیں ان حقیقتوں کی تصدیق نہیں ہو سکے گی جو تمہیں دکھانی ہے، جس تصدیق کی تصدیق تمہیں کرنی ہے۔ تو اسی لیے سلم کے بعد کی منزل تصدیق کی منزل آتی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ جب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو آپ گواہی دیتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق۔ مولا جس تصدیق کی بات کر رہے ہیں آپ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم کے ساتھ تصدیق کی منزل پر بھی ہیں۔ وہ تصدیق پہ والوفاء، تصدیق کے بعد وفا کی منزل آتی ہے۔ وفا یہ زینا کا زینا، والنصیحہ، اور آپ ایک اچھے اور سچے راستے پر ہیں، گامزن ہیں۔ تصدیق، وفا، نصیحت، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس اعتبار سے میرے اور آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ تصدیق کون سی تصدیق ہے، اس کے لیے میں بیان کر چکا کہ یہ قلبی تصدیق ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَكَمَالُ التصدیق، اول الدین معرفت ہو، دین کی بنیاد ابتدا معرفت ہے، اور معرفت کی کمال کیا تھا؟ تصدیق تھا۔ اب تصدیق کا کمال کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگلا درجہ کمال تصدیق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کمال تصدیق بتوحید، پھر بات وہی پر آگے کہ اب تصدیق کا کمال یہ ہے، یعنی قلب نے کچھ حقیقتوں کو درک کر لیا، جب ان حقیقتوں کو درک کر لیا تو پھر یہی کہا کہ بس اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ہر جگہ وہی نظر آ رہا ہے، وہی وہ ہے۔ اب ایسی حقیقتیں دیکھ رہا ہے کہ اگر ذرے ذرے میں غور کرتا ہے تو اس کو وہی بنانے والا نظر آتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار نے اشارہ کیا تھا کہ افلا تنظرون علی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنا
یعنی خالق کی معرفت اس کے مخلوق میں غور و فکر سے بھی نظر آ جاتی ہے. اسی لیے اولیاء کا یہ قول ہے کہ اگر انسان آمادہ ہو جائے نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تو در و دیوار اس کو نصیحت کرنے لگتے ہیں. یہ جملہ ضائع نہ جائے. اگر نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں عموماً بیولوجی کے اسٹوڈنٹس کو. مثلا سیڈ جرمینیشن دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک باریک سا بیج ہوتا ہے، اسے زمین کے حوالے کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کہا کچھ عرصے کے بعد اس میں سے ایک ننھی سی کومل باہر آ جاتی ہے. یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا. میں نے کیا کہا تھا؟ اگر نصیحت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو ذرہ ذرہ آپ کا استاد بن جائے گا. اب ذرا پھر غور سے دیکھو، سائنس تو کہہ رہی ہے سیڈ جرمینیشن ہی ہو رہا ہے، یقیناً یہ بیج اپنے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن تم نے کیا دیکھا؟ تم نے یہ دیکھا کہ وہ جو نرم اور نازک ننھی سی کومل تھی وہ سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر آ گئی ہے. اب تم نے کیا دیکھا؟ غور کرو. تم نے یہ دیکھا اور یہ سیکھا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ طاقت سختی میں ہوتی ہے، جبکہ طاقت تو نرمی میں تھی، طاقت تو جھک جانے میں تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ جس شاخ پر پھل لگا ہے وہ شاخ جھک گئی ہے اور جو بے ثمر شاخ ہے وہ اکڑ کر کھڑی ہوئی ہے. شاعر نے بھی یہی کہا، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو جھک رہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. ان کے لہجے کی نرمی بتاتی ہے کہ فقط پرورش نہیں ہوئی ہے، تربیت بھی ہوئی ہے. پرورش تو جانور کی بھی ہو جاتی ہے لیکن جانور کی تربیت نہیں ہوتی، تربیت تو انسان کی ہوتی ہے. تو اگر بڑوں کا لحاظ ہے، اگر بزرگوں کا لحاظ ہے، اور اگر یہ لحاظ اس اعتبار سے ہے کہ فقط بزرگ ہی کا لحاظ نہیں ہے، اگر یہ نظر اس قدر باریک بین ہو جائے تو اگر کسی بزرگ کو دیکھا تو اس لیے ان کا احترام کیا کہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، میرے مقابلے میں ان کی عمر زیادہ ہے تو یقیناً نیکیاں کتنی زیادہ ہیں. اور اگر کسی بچے کو دیکھ لیا تو یہ دیکھ لیا کہ میری عمر زیادہ ہے، اس کی عمر کم ہے، تو چونکہ عمر کم ہے تو گناہ بھی کم ہوں گے. میری عمر زیادہ ہے، میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں، تو پھر تم ہر ایک کا احترام کرو گے. پھر تو ہر انسان اپنی ذات سے ہٹ کر سوچے گا. یہی کمال توحید ہے. یہ کمال توحید ہے. میں نے فقط ایک جگہ ہاتھ رکھا تھا، نرم مزاجی، نرمی. لیکن 36 چیزیں ہیں کہ جو آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. مثلا چلیے بات چلنے کے لیے تو ایک اور چیز بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو پہلے بھی میں نے بیان کی تھی. یہ جو آہستہ آہستہ رشد کرتے کرتے پودا بنا ہے، پودا بننے کے بعد درخت بنا ہے، درخت بننے کے بعد اس میں پھل آ گیا ہے. اس پھل کو ذرا کھول کر دیکھو اندر کیا نکلا. وہی بیج نکل آیا جو کل تم نے زمین کے حوالے کیا تھا. تمہیں زمین کی امانت نظر نہیں آئی؟ اتنے سالوں تک اس نے تمہاری امانت کو ایسے سنبھال کے رکھا، اور نہ فقط یہ کہ سنبھال کے رکھا، جب تمہیں وہ امانت واپس لوٹ آئی تو تم نے تو ایک بیج دیا تھا، زمین نے ہزاروں بیج تمہیں لوٹا دیے. اب مجھے بتاؤ اگر یہ تراب کی امانت ہے تو جو ابو تراب ہے اس کی امانت کیا ہوگی؟ اگر مٹی کی امانت یہ ہے، وہ جو کل حضرت ابلیس کہہ رہے تھے کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ مٹی میں کیا قوت چھپی ہوئی ہے. اسی بیج کو اگر آگ کے حوالے کر دیتے تو آگ اس کا کیا حشر کرتی، اور اسی بیج کو اگر مٹی کے حوالے کیا ہے تو مٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہی کمال مولا متقیان نے بیان کیا تھا
کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب میں سے 1000 باب کو ایکسٹینڈ کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کمال تصدیق بھی توحید ہو کہ جو کمال تصدیق ہے وہ بس وہی ہے اور کوئی نہیں، بس وہی وہ ہے. اس کو یکتا جاننا، اور یہ یکتائی عمل سے ظاہر ہوتی ہے. کیسے؟ مثلا کوئی شخص ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح ہے، افضل ہے، لیکن کون سی تسبیح ہے؟ تسبیح نظری ہے جو فقط زبان سے سبحان اللہ کہہ رہی ہے. ایک تسبیح اس سے آگے کی تسبیح، اور وہ تسبیح وہ ہے کہ جو کہ اگلے درجے کی، موسیقی سمجھ میں آیا؟ جو اگلے درجے کی تسبیح ہے، یہ نچلے درجے کی تسبیح ہے سبحان اللہ. ذرا اور اوپر آؤ، اوپر والے درجے کی تسبیح کیا ہے؟ نیچے والے درجے میں فقط زبان کہہ رہی تھی سبحان اللہ. جب ایک درجہ اوپر آ گئے تو اب اعضاء و جوارح نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ اگر آفس میں موجود ہو اور باس نے اشارے سے کہا کہ فون پر منع کر دو، میں نہیں ہوں، اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا. تم تو خدا کی پاکی بیان کر رہے تھے، اب دیکھتے ہیں تم خدا کی پاکی کیسے بیان کرتے ہو. تو اب تسبیح عملی کی منزل آ گئی. تم نے یہی کہہ کر منع کر دیا، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا پروردگار جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ نفی کی ہے تم نے کسی کی ذات سے، کسی صفت کی. تم نے کس صفت کی نفی کی؟ تم نے جھوٹ کی نفی کی ہے کہ میرا خالق جھوٹ نہیں بولتا. تو جب میرا خالق جھوٹ نہیں بولتا، میں اس کا بندہ ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تو یقین کرو پوری زندگی جھوٹ کا نہ بولنا تمہاری تسبیح عملی قرار پائے گا. اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کا ایفائے احد کیا کہلائے گا؟ یعنی تم یہ کہہ کر وعدہ پورا کرو گے، ارے میں اس کا بندہ ہوں جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ تو تمہارا وعدہ خلافی نہ کرنا بھی تسبیح پروردگار ہے، لیکن تسبیح عملی ہے، یہ اگلے درجے کی تسبیح ہے. اب اسی انداز سے جب زندگی گزرتی رہے گی تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جناب میں مسلمان ہوں. تمہارے اعضاء و جوارح سے نہ فقط تمہارا سر بلکہ تمہارا ایمان چھلک رہا ہوگا. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اولاد کی تربیت کرو. ٹرین یور چلڈرنس. ٹریننگ دو. ٹرین کا مطلب ہے کہ they are something which you are supposed to do. کچھ کرنا ہے. ٹریننگ تو اسی وقت دی جاتی ہے نا. ٹرین کا ٹرینر پروگرامز ہوتے ہیں نا عموماً. ٹیچنگ نہیں ہو رہی، ٹریننگ ہو رہی ہے. کہا علی ابن ابی طالب کی ولایت پر تربیت کرو. اس کا مطلب وہ تربیت کچھ سیٹ آف رولز کا نام ہے، کچھ سیٹ آف ایکشنز کا نام ہے. جس پر آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی تو پھر ولایتی معاشرہ تشکیل پائے گا. کہاں پر بات رکھی؟ اللہ اکبر. تو کمال تصدیق بھی توحید ہو کہ اس کی توحید خدا کے مقابلے میں کسی کو قرار نہ دینا. آیت بھی ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ خبردار خدا کے مقابلے پر کسی الہ کو قرار نہ دینا. آخر دوسرا، یعنی کہ خدا کے مقابلے پر. الہ کسے کہتے ہیں؟ بیان کیا تھا. الہ کسے کہتے ہیں؟ پھر کہا معبود. وہ تمام بحث ذہن میں آ گئی ہوگی. معبود یعنی کیا؟ یعنی پرستش. یہی کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے. معبود کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو لائق پرستش ہے. پرستش کیا ہوتی ہے؟
کہا پرستش یعنی کہ اس کی عبادت کرنا. کیسے ہوتی ہے پرستش؟ ہندو کیسے پرستش کرتے ہیں؟ کہا مندر جاتے ہیں. عیسائی کیسے پرستش کرتے ہیں؟ گرجا جاتے ہیں. بدھسٹ کیسے پرستش کرتے ہیں؟ ان کی بھی معبد گاہ ہوتی ہے. تمام مذاہب کی بھی کوئی نہ کوئی معبد گاہ ہے، وہ وہاں جا کر اپنے معبود کی پرستش کرتے ہیں. مسلمان کیسے پرستش کرتے ہیں؟ کہا مسجد نہیں دیکھی، مسجد میں اس کی عبادت ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ کہا یہ نماز ہے، ایسے پرستش ہوتی ہے. کیا فقط نماز ہے جس سے پرستش ہوتی ہے؟ کہا نہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تمام کے تمام آپ نے گنوا دیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ماشاءاللہ 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 17 منٹ کی تو نماز ہو گئی ہے. تو ایک دن میں 17 منٹ کا معبود تو آپ نے مجھے دکھا دیا. یہ جو باقی کے منٹ ہیں اس میں معبود کون؟ اگر فقط اس نماز میں خدا کو معبود سمجھا ہے تو نماز کا وقت تو معین تھا، اس کے علاوہ کون معبود ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا، آگے بڑھیں. آپ نے کہا نہیں روزہ بھی رکھا تھا، تو 12 مہینے میں 1 مہینہ روزہ واجب تھا، 11 مہینے میں معبود کون ہے؟ اس کا مطلب جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو کسی خاص وقت کی بات بتا رہے ہیں. تو کیا خدا فقط اس وقت کا معبود ہے؟ جی نہیں، خدا تو 24/7 معبود ہے. تو پھر معبود کا مطلب کیا ہے؟ الہ میں معبود کا مطلب وہ کون سا معبود ہے جو 24/7 معبود ہے؟ وہ کون سا معبود ہے جو کہ سال کے 365 دن معبود ہے؟ وہ معبود کا مطلب کیا ہوگا؟ اب آئیے ذرا منجد میں آ جائیے، القاموس میں آ جائیے، جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں لسان العرب کو بھی کھول لیجئے گا کہ جہاں معبود کا مطلب نظر آئے گا، الہ کا مطلب نظر آئے گا معبود مطلق. اس مطلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمہ وقت. اس ہمہ وقت کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے الہ کہتے ہی اسے ہیں، اب سمجھیے میں اشارہ کر رہا ہوں، یعنی ایسا قدرت مند جس کی قدرت پر کسی کی قدرت غالب نہ ہو سکے، ایسا فرما روا جس کے فرمان پر کسی کا فرمان غالب نہ آ سکے، ایسا حاکم کہ جس کی حکومت کسی اور کے حکومت کے زیر سایہ نہ آ سکے، اس کو الہ کہتے ہیں. اور جب ایسے کو الہ کہتے ہیں تو عقلاً ضروری ہے کہ ایسے ہی ہستی کی پرستش کی جائے، اسی کو اپنا معبود قرار دیا جائے. اس کو کہتے ہیں الہ. اور یہی کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہی قرآن نے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر. درود پڑھیں محمد والے الہ کی ہو رہی تھی
کہ الہ کب کہاں اور کیسے استعمال ہوا، قرآن مجید کی ایک اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ کہا ان لوگوں نے اپنے رہبا، اپنے جس کو پادری کہہ لیجیے یا اپنے علماء کہہ لیجیے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، انہیں اور دوسری طرف رہبانہم اپنے علماء مشائخ کو اپنا رب قرار دے دیا ہے، جبکہ عیسیٰ اور عیسیٰ مسیح کو، جبکہ انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ قرآن کریم اس انداز سے بیان کر رہا ہے، یعنی انہوں نے اس کو چھوڑ کر کچھ اور لوگوں کو رب بنا لیا ہے۔ دوسری طرف نظر آتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 کے اندر کہ ارأیت من اتخذ الہا ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ارأیت من اتخذ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا تھا؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے مقابلے پر کسی کو الہ نہ قرار دینا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، امام علیہ السلام نے شرح کر کے بیان کر دیا کہ جب کوئی شخص معصیت میں کسی کی اطاعت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کا بندہ قرار پاتا ہے۔ جو معصیت میں کسی کی اطاعت کرے تو وہ شخص اس کا بندہ قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس کا غلام کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اس کے حکم کو مانا ہے، خدا کے حکم پر اس کے حکم کو مقدم کیا ہے، اس لیے اس کا بندہ کہلائے گا، رحمان کا بندہ نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے بہت سے وہ ہیں کہ جن کا نام تو عبد الرحمن ہوگا لیکن فقط نام عبد الرحمن ہے، لیکن اصلاً عبد الشیطان ہوگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کیا خدا کا بندہ تھا؟ کیا رحمان کا بندہ تھا؟ جو ہدایت کے مینار گرا رہا ہے وہ رحمان کا بندہ تھا؟ تو نام تو کوئی بھی رکھ لیجئے، لیکن اس کے برعکس اگر عمل ہے تو وہ شیطان کا بندہ ہے۔ وَكَمَالُ تَوْحِيدِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، اب توحید پر بات آ گئی ہے، کہا توحید کی اب کمال کیا ہے؟ کہا اخلاص لہو، اس کے لیے اخلاص، کمال توحید اس کے لیے اخلاص ہے۔ یہاں پر اخلاص سے مراد عملی اور قلبی یا اعتقادی اخلاص ہے، ہر اعتبار سے اخلاص ہے۔ خلصہ، خالص، کسی نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے سوال کیا، پوچھ لیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ بی بی سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ تو جواب سنیں گے، کہا روزہ یعنی اخلاص۔ ایک لفظ میں پورے فلسفہ روزہ کو بیان کر دیا۔ کہا روزہ کیا ہے؟ کہا اخلاص۔ اب بس یہاں تک حدیث ختم ہو گئی، اب شرح کرتا ہوں۔ آئیے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک خیال آیا کہ آج تو پہلی صف میں ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہیں، آج تو فلانا بھائی آئے ہوئے ہیں، آج ذرا میرا اس انداز سے کر لیتے ہیں، آج ذرا سین شین اور اچھا نکال لیتے ہیں، آج تو فلاں بھی موجود ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آ جائے، ممکن ہے کہ نماز میں ریا شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، حج کر رہے ہیں، اچھا حج کر رہے ہیں، اچھا آج تو وہ بھی نہ دکھا کر حج کر رہے ہیں، ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ عمل کے اندر خدا نخواستہ شیطان تو حملہ ہی وہیں پر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کہیں اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو دکھا کر کیمرے کی آنکھ کے سامنے تصویریں کھنچا کر دے رہے ہوں، یہ ریا ہے تو اور کیا ہے کہہ رہے ہیں۔ تو ہر عمل کے اندر ریا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ واحد ایک چیز ہے اصلاً اگر صحیح طریقے سے رکھی گئی ہے تو وہ ہے روزہ۔ جب تک تم بیان نہیں کرو گے کہ میں روزے سے ہوں، سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ ہے۔ یعنی ایک عبادت ہو رہی ہے، ہم وقت ہو رہی ہے، لیکن ایسے ہو رہی ہے کہ جب تک تم بیان نہیں کر رہے تب تک سامنے والے کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ تم کون سی عبادت انجام دے رہے ہو، بس اس کو پتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو جہاں بندے کو معلوم ہو اور اس کو معلوم ہو جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ خالص یعنی جب اجر فقط اور فقط خدا سے چاہا جائے، اس کو خالص کہیں گے، اس کو خلوص کہیں
اور اس کے اوپر کوئی بات رکھ دے گا تو یہاں پر بھی خلوص چلا جائے گا. اس کا مطلب تم نے بابا کے لیے یہ بات کی تھی، اس کے لیے بات نہیں کی تھی. اور میں اکثر کہتا ہوں، یہ برادران کو بھی میں نوٹ کروا دوں کہ جس طریقے سے ہم کورونا کی SOPs کو فالو کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ممبر کی بھی SOPs ہیں جو کہ ائمہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں. وہ کون سی SOPs ہیں؟ یقیناً ہم یہ چیزیں مصائب میں سنتے ہیں، اس لیے غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. جب چوتھے امام کو اس دربار میں پیش کیا گیا جہاں پر ملائی کا مجمع ہے، شرابی جو ہے وہ ممبر پر موجود ہے، اس نے ایک درباری مولوی سے کہا ہے کہ چلو خطبہ دو. اور یہ درباری مولوی ملعون یہاں خطبہ دے رہا ہے اور اس اعتبار سے خطبہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ یزید کی توصیف بیان ہو رہی ہے اور آل محمد کی تحقیر ہو رہی ہے. جب یہ سنا امام نے روک دیا. اب ممبر کی SOP سنیے، کیا کہا؟ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. یعنی ممبر سے ایسا کام ہو کہ جس سے خالق خوش ہو، نہ کہ مخلوق. اللہ اکبر. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، دوسری SOP بیان ہوئی. وہ کیا بیان ہوئی؟ کہا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے تختے پر جاؤں اور وہ بات کہوں جس سے سننے والوں کے درجات بلند ہوں اور خدا خوش ہو جائے. ممبر کی دوسری SOP، یعنی وہ بات کہی جائے کہ جس سے سننے والوں کے درجات بلند ہو جائیں اور پروردگار خوش ہو جائے. یہ وہ SOPs ہیں کہ جو کہ ہمیں حفظ ہونی چاہیے. تو بالکل اسی طریقے سے کیا کہا یقیناً اخلاص پروردگار کے لیے، ہر عمل پروردگار کے لیے، صرف اس کو معبود مطلق جاننا، اس کے مقابلے پر ہر شے کی نفی کر دینا، یہ اخلاص کہلائے گا. بس عزیزو، یہ وہی چیز ہے کہ عبادت میں اخلاص کی بحث کو فقہا یہاں سے لیتے ہیں. یعنی کہ ایسا عمل کہ جس میں فقط اور فقط خدا سے اجر چاہا جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب کوئی اس منزل پر آ جائے، آپ کی سماعتوں پر انحصار کرتے ہوئے اور حسن ظن رکھتے ہوئے ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، وہ بھی مولا کی مدد کے ساتھ. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. مولا سے کسی نے سوال کر لیا، مولا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. عموماً تو لوگ مولا سے سوال کر رہے ہیں نا، لیکن اکثر لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سوال کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر امام نے سوال کر لیا، کہا یہ بتلاؤ، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے. اس سے امام فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو عبد کسے کہتے ہیں؟ اخلاص ذہن میں رکھیے گا، توحید ذہن میں رکھیے گا. اب تک کی گفتگو میں نے نہج البلاغہ سے کی ہے نا، شرح کر رہا ہوں. تو جس طرح سے قرآن کی صورتیں قرآن کی صورتوں کی شرح کرتی ہے نا، القرآن یفسر بعضہ بعض، تو ویسے ہی ائمہ معصومین کی بھی صورتیں دوسری صورت کی شرح کرتی ہیں. تو چھٹے امام نے پوچھا جانتے ہو آپ کسے کہتے ہیں؟ کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ عبد یعنی عین، با، دال، ان تین حروف سے مل کر بنتا ہے. عین کے اپنے معنی ہیں، با کے اپنے معنی ہیں، دال کے اپنے معنی ہیں. سمجھو ہے؟ عین کے اپنے معنی ہیں، با کے اپنے معنی ہیں، دال کے اپنے معنی ہیں. جب تک عین کے معنی منکشف نہ ہو، با کی منزل نہیں آتی. اور جب تک با کے معنی منکشف نہ ہو جائے، دال کی منزل کوسوں دور ہوتی ہے. تو ابھی فقط معنی اور مفاہیم ہی کرنا پتا ہو تو ہم اس کلمہ عبد کو نہیں سمجھ سکتے. آگے کی بات تو دور ہے. کیا کہا؟ پھر فرمایا کہا عبد یعنی عین. عین کا کیا معنی؟ کہا عین کا معنی عبد بنتا کیسے؟ عبد کی ترکیب بتا رہے ہیں امام. فرمایا عین یعنی علم اللہ، اور یہاں علم سے مراد معرفت ہے، یعنی پہلی منزل وہی معرفت ہے. مولانا کیا کہا؟ کمال الدین معرفت ہو. اور امام نے عبد کی تعریف میں کہا یہ عین وہی علم اللہ ہے، معرفت. پھر اس کے بعد با کی منزل آتی ہے.
با یعنی بعود ما سوا اللہ. بعود کسے کہتے ہیں؟ دور. ہر شے سے دور، ہر شے سے دور سوائے اس کے. ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا سوائے اس کے. اس لیے کہ جب اس حقیقت کو درک کر لیا، جب یہ جان لیا کہ چاہے فقیر ہو یا بادشاہ، دینے والا وہ ہے، تو پھر در در جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں پر جاؤ جہاں سے سب کو ملتا ہے. کہ اگر وہ مل گیا تو تم نے کیا کھایا، اور اگر سب مل گیا اور وہ نہ ملا تو تم نے کیا پایا. یہی جملہ میرے مولا کا ہے. یہ دیکھیں کیسے آیتوں سے آیتیں مل رہی ہیں، کیسے روایتوں سے روایتیں مل رہی ہیں، کیسے آل محمد کے اقوال آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہی بات تیسرے امام نے کہی ہے، وہ اس انداز سے کہی ہے. چھٹے امام وہی بات دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں، اور یہی بات مولا متقیان پہلے خطبے میں اول الدین معرفت سے سمجھا رہے ہیں. تو کہا عین یعنی علمہ اللہ، با بعودہ ما سوا اللہ، اور دال کی منزل دنو بلا کیف ولا حجاب. اللہ اکبر، یہ اور خطرناک منزل ہے. کہا اس سے ایسے قریب ہو جائے. دنو کا مطلب قریب ہو جانا ہوتا ہے، بعد کا الٹا ہے. یہ دیکھیے بعودہ دور ہو جانا، دنو یعنی کہ ہر چیز اس سے ایسے نزدیک ہونا کہ جیسے بلا کیف ولا حجاب، کہ جب سامنے الفاظ کا حجاب بھی نہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں معلوم ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کہا. ہم تو الفاظ کی عبادت کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، معلوم ہی نہیں چلا کیا کہا. قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت سکارا میں ہو. ہم نے کہا سکارا کیا ہے؟ کہا سکارا کا مطلب ہوتا ہے نشہ. کہا نشہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو عموماً شراب پی کر نشے میں آ جاتا ہے انسان. تو کہا نشے کی حالت میں نہ جاؤ. یہ ایک عام معنی ہے. خاص معنی کیا ہے؟ خاص معنی دوبارہ سے غور کرو، خود آیت کو پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی قرآن کی نظر میں سکارا کیا ہوگا؟ قرآن کی نظر میں سکارا یہ ہوگا کہ جو کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہہ کیا رہے ہو. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ زبان سے تو بہت کچھ عطا ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہا ہو. قرآن کہتا ہے سکارا کی کیفیت ہے. عارف کی نظر میں وہ نماز سکارا کی کیفیت میں نماز. فقہی طور پہ نماز ٹھیک ہے، سین اچھا ہے، سین اچھا ہے، سواد اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، قرأت بہت بہترین ہے. فقہی طور پہ نماز ہو گئی ہے. لیکن کسی عارف سے پوچھو کہ میری نماز ہو گئی ہے، کہا تمہیں الحمد کا ہی مطلب سمجھ میں نہیں آیا، رب العالمین تک کیا خاک پہنچو گے. تو یہ منزل ہے، سکارا کی منزل ہے. اللہ اکبر. تو دنوہ بلا کیف ولا حجاب، یعنی جب اس کی معرفت اس انداز سے قلب میں اتر جائے تو پھر سامنے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا ہے، پھر کوئی کیفیت نہیں رہتی ہے. وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفِيَ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةَ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ. یہ بیان فرمایا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ کمال تنزیہ، کمال اخلاص کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ اس سے ممکنات کی صفات کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت گواہ ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے. یہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. صفت اور موصوف متصف ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے انداز سے کسی عالم کو عالم کہتے ہیں کہ یہ علم کے ساتھ عالم ہے، یہ قدرت کے ساتھ قدرت رکھتا ہے. لیکن خدا علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، بذات عالم ہے. خدا قدرت کے ساتھ قادر نہیں ہے، بذات قادر ہے. خدا کی صفت کو مخلوق کی صفت سے ملا کر سمجھنا یہ
یہ کمال توحید نہیں ہے. آئیے مثال دے کر بیان کروں. رحم دل، خدا رحم کرتا ہے، بندہ بھی رحم دل ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ خدا رحم کرتا ہے، بندہ بھی رحم کر سکتا ہے، بندہ کرتا ہے رحم دل ہے. فرق کیا ہے؟ بہت توجہ رہے. میں تو قائل ہی اسی چیز کا ہوں، جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا سمجھنے لگو تو بڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کڑاکے کی سردی میں اگر جا رہے ہو اور فٹ پاتھ پر کسی ضعیف العمر شخص کو دیکھو جو سردی سے ٹھٹر رہا، تم نے اس کو جب دیکھ لیا، اگر ضمیر زندہ ہے تم اس کی مدد کیے بغیر آگے نہیں جا سکو گے. تمہارے اندر ایک تڑپ ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، تم نے اس کے درد کو اپنا درد سمجھا ہے، تم رکے ہو اور اس کی تم نے مدد کی اور آگے چلے گئے. اگر نہ کرتے تو یہ درد تمہارے سینے میں موجود رہتا، جب تکیے پہ سر رکھتے تمہیں نیند نہیں آتی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندر کی کیفیت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تم نے اس کی مدد کی ہے. تو تم دنیا والوں کی نظر میں رحم دل قرار پائے ہو کہ تم بہت رحم کرنے والے ہو. خدا بھی رحم کرتا ہے. اب بتاؤ کہ تمہارے کیے ہوئے رحم میں اور اس کے کیے ہوئے رحم میں کیا کوئی مماثلت ہے؟ کیا خدا کو بھی جب دیکھتا ہے کسی بندے کو پریشانی میں تو کیا اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے؟ اور کیا وہاں بھی کوئی تڑپ ہو جاتی ہے، وہاں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے؟ وہاں جہاں کوئی کیفیت نہیں ہے، بلا کیف ولا حجاب، خدا کے وہاں کوئی کیفیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسا تھا ایسا ہو گیا. وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہاں کوئی تغیر نہیں ہے. تو پھر کس انداز سے تم نے خدا کو یہ رحم والا کہہ دیا ہے کہ خدا اس انداز کا رحم دل ہے کہ وہ کسی کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم، نہ وہ وہاں نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی تغیر ہے، نہ کوئی تبدل ہے. یہ سب کچھ یہی ہے، وہاں نہیں ہے. بلکہ اس نے تو پیدا ہی تغیرات کو اس لیے کیا ہے. مشکل جملہ ہے لیکن کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، ریوائنڈ کر کے سنیے گا. خدا مخلوقات کو خلق کر کے متغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلق کیے گئے تغیرات سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. اس نے پانی کو بھی خلق کیا، اس نے تغیرات کو بھی خلق کیا. اسی لیے جب پانی کو آگ کے حوالے کرتے ہو تو وہ جوش مارنے لگتا ہے. اور وہ ذرہ جس رزق کا محتاج ہے اس رزق کا بھی خالق پروردگار ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ رازق ہے، تو جیسے ہی رازق کہا تو ذہن میں یہ دانہ پانی آ گیا. کیا گندم رزق ہے؟ گندم تو خود محتاج رزق ہے. کیا اگر گندم کو پانی نہ ملے تو گندم نہ رہے؟ تو پھر وہ کون سا رازق ہے؟ کہا وہ تو گندم کو بھی پال رہا ہے، وہ تمہیں بھی پالے گا. تو پروردگار کون سا رازق ہے؟ پھر کس کو کہوں رزق کیا ہے؟ کہا کہ گندم رزق نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے رزق کیا ہے؟ کہا پانی اگر نہ ملے تو گندم نہ ہو، تو کیا پانی رزق ہے؟ پانی کو ہائیڈروجن نہ ملے، پانی نہ رہے، تو کیا ہائیڈروجن رزق ہے؟ اگر ہائیڈروجن کو دو مالیکول نہ ملے تو ہائیڈروجن. ارے تو پھر کس کو کہوں رزق؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے اب جواب دے دیتے ہیں. نکلے تم دوپہر میں رزق کی تلاش میں، اور تمہارے نظر میں رزق روٹی آ رہی تھی کہ روزی روٹی کے لیے نکلا ہوں، یہی تو میرا رزق ہے. جب بالکل کاروبار پیک پر آ گیا، پروردگار نے آواز دے دی آ جاؤ حی علی الصلاۃ. اور وہاں پر تم نے اپنے اس کاروبار کو روکا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز پڑھ لی، ایک سیکنڈ رکو. کس کے لیے نکلے تھے؟ رزق کے لیے نکلے تھے نا. ذرا رکو، یہ دعا دے رہے ہیں، ذرا پڑھ لو. اور تم نے اس پیک ٹائم میں جب وہاں کاؤنٹر پہ سیل ہو رہی ہے تو مت کر کے آئے ہوئے ہو، وہاں روک کر تم سے دعا پڑھائی جا رہی ہے. کہا مانگو. کیا مانگو؟ کہا اللہم ارزقنا، اے پروردگار مجھے رزق دے دے. صبح یہ کہہ کے نکلے تھے نا، رزق کے لیے جا رہا ہوں. اللہم ارزقنا، پروردگار تو مجھے رزق دے دے. ایمانا صادقا، سچے ایمان کا رزق دے دے. ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان کا رزق دے دے. وقلبا خاشعا، ڈرنے والے دل کا رزق دے دے. تمہیں یہ رزق منگوایا جا رہا ہے. ائمہ تحریک کہہ رہے ہیں کہ تم کہیں دھوکہ نہ کھانا دنیا سے. یقیناً معاش تمہارا مسئلہ ہے، لیکن فقط اس کو رزق نہ سمجھ لینا. اصلاً رزق یہ ہے. تو وہ جو روٹی تم کما رہے تھے، جس کو تم رزق کہہ رہے تھے، یقیناً تمہارے موجود کو تو پروان چڑھائے گا، لیکن اگر تم اپنے وجود سے
باخبر نہ رہے، بے خبر رہے، تو یہ تمہارے وجود کی ترقی کے لیے نہیں کام آ سکے گا۔ یہی روٹی جو تمہیں نشو نما دے رہی ہے یقیناً دے گی، لیکن اگر تم نے یہی کسی بھوکے کو کھلا دی تو اب اس سے تمہارا وجود بھی ترقی پائے گا۔ تم تو ترقی پا ہی رہے تھے، اس کے ذریعے سے تمہارا وجود بھی ترقی پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے اب اگر خدا کو رازق کہا تو فقط روٹی دینے والا رازق نہیں ہے، یعنی خدا وہ رزق دینے والا، یعنی مخلوقات میں ہر وہ شے جو اسے اس کے کمال تک لے جاتی ہے وہ حصہ کہلاتی ہے۔ ہر وہ حصہ جو آپ کو اور مجھے میرے کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے، رزق کا عنوان رکھتا ہے، اور یہ رزق دینے والی ذات فقط خدا ہے، وحدہ لا شریک ہی ہے۔ درود پر محمد والے محمد پر پھر فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ظَنَّهُ، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا وہ دوئی کا شکار ہو گیا۔ ابھی آیت پڑھی تھی لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ خدا کے مقابلے پر کسی اور الہ کو تصور نہ کرنا، اس لیے کہ پھر وہ دوئی کا شکار ہو جائے گا، اور جہاں دوئی کا شکار ہوگا وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، جزا کہتے ہیں بہت سارے جز تصور کر لینا، پارا پانا کر دیا اس نے خدا کو، جس نے دوئی کا کنسرٹ لے آیا۔ عزیزوں، میں نے غازی عباس کی زیارت کا تذکرہ کیا تھا نا، غازی کا نام مبارک میری زبان پر آ گیا تھا، اور اس مقام پر اگر میں غازی کا وہ واقعہ نہ بیان کروں تو یہ وفا نہیں ہوگی یقیناً۔ غازی اس عمر میں ہیں کہ مولا کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس عمر میں بچوں کو گنتی سکھائی جاتی ہے نا، تو غازی سے کہا بولو بیٹا آحد، کہا واحد، بیٹا بولو واحد، تو غازی نے کہا مولا علی کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا واحد، کہا شاباش بیٹا بولو اثنین، یعنی کہ بولو دو۔ اب غازی خاموش، کہا بیٹا بولو اثنین، غازی خاموش۔ تیسری مرتبہ کہا بیٹا بولو اثنین، غازی نے اتنا معلوم ہے کیا جواب دیا، کہا بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا ہے اب اس زبان سے اثنین کہتے ہوئے حیا آئے، یہ اس سن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماتھا چوم لیا غازی کا، جب ماتھا چوما تو بی زینب بھی بیٹھی ہے سامنے، کہا بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا لیکن آپ تو خدا سے محبت کرتے ہیں، ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، گویا آپ ہم پر شفقت کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ توحید کے گھرانے کے بچے ہیں، اسی لیے یہ بچے جب پروان چڑھ کر کربلا میں آتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے تم نے اپنے خدا کو کیسا پایا، تو یہی کہیں گے ما رأیت الا جمیلا، سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دیکھا۔ تو ومن ثناہ فقد جزاہ، جس نے اس میں دوئی کا کنسرٹ لے کر آیا، نظریہ لایا، اس نے خدا کے جز بنا ڈالے، اور جس نے اس کو جز بنا ڈالا ومن جزاہ فقد جہلہ، بس اس نے جہل کیا، اس نے جہالت دکھائی، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو گیا، یعنی وہ یہ سمجھا کہ خدا جو ہے وہ مختلف مرکب، خدا کوئی مرکب ہے، مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ عزیزوں اگر مختلف اجزاء سے کچھ مل کر بنا ہو تو وہ اپنے ان اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ خدا تو غنی ہے، خدا محتاج نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی مکان میں ہیں تو یہ میں کہنا ہی ہماری محتاجگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہم اپنی کسی مکان میں ہیں، اس کا مطلب ہمیں اتنی جگہ چاہیے جہاں ہم سما سکیں، تبھی تو ہم میں آ گئے ہیں، تبھی تو ہم میں آ گئے ہیں، یا تو ہم کسی جگہ میں آ گئے ہیں یا کسی زمان میں آ گئے ہیں۔ وہ ہے کہ جب جگہ نہیں تھی وہ تھا، جب زمان نہیں تھا تو وہ تھا، اس نے چاہا کہ زمان و مکان ہو جائے تو زمان و مکان ہو گیا، وہ تو زمان و مکان سے بھی پہلے تھا۔
یہی میرے مولا سے جب کہا گیا تھا کہ خدا کہاں ہے تو کہا تھا یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ اس کہاں کا خالق ہے. تو بس اسی انداز سے کہا ومن جزاہ فقط جہلہ، اس نے جہل کیا، اور کہا ومن جہلہ فقط اشار الیہ، جس نے جہل کیا ہے اس نے اس کو قابل اشارہ جانا ہے. قابل اشارہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں مثلا یہ کہوں کہ کیمرہ کہاں ہے میں کہوں گا وہاں ہے، تو اس کا مطلب وہ کیمرہ اپنی جسم و جسمانیت سے یہاں موجود ہے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں. وہ جو جسم ہی نہیں رکھتا اشارہ کہاں کرو گے؟ اشارہ تو کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے پروردگار عالم کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے کہ جو غائب کا اشارہ ہے، ظاہر کا اشارہ نہیں ہے. کہا ومن جہلہ فقط اشار الیہ ومن اشار الیہ فقط حدہ، جس نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جب حد بندی کر دی تو اس کا مطلب اس کو اس نے محدود کر دیا. ومن حدہ فقط عدہ، کیا جملے ہیں. ومن حدہ فقط عدہ، جس نے اس کو محدود کر دیا تو اس نے اس کو شمار کرنے کے قابل بنا دیا. عدہ کا مطلب اعداد ہے جس کو ہم تعدد اعداد کہتے ہیں. There is a chance of increment. When you are saying that he who is one, تو اس 1 کے سامنے 2 موجود ہے، 2 کے آگے 3 موجود ہے. تو کہا جس نے اس کو اس انداز سے شمار کر لیا تو قابل شمار تصور کر لیا، یہ شرک ہے، یہ جہل ہے. جب یہ کر لیا تو وہ جو پہلی سینہ تھا اول دین معرفتہ، یہ اس سینہ سے نیچے گر گیا، شرک کی وادیوں میں چلا گیا. اللہ اکبر. اسی لیے جب خدا محدود ہوگا، بہت توجہ رہے، ایک آخری کلامی مسئلہ حل کر کے آگے چلا جاؤں گا، بحث کو سمیٹ دوں گا. اگر بہت توجہ رہیے، جسے آپ لامحدود کہتے ہیں، عقلاً فلسفے میں بھی لامحدود ایک کے علاوہ دوسرا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ تم نے جیسے ہی 2 لامحدود کا تصور کیا تو یقیناً جیسے ہی یہ دوئی کا نظریہ سامنے آیا اور تم نے کہا یہ لامحدود ہے اور یہ بھی اس کے مقابلے میں لامحدود ہے، تو یقین جانیے نہ دوسرا لامحدود ہوگا نہ جس کے مقابل پہ لایا گیا ہے وہ لامحدود ہوگا. اس لیے کہ جب تم دوسرے کو لامحدود کہو گے پہلے کی حد بندی کر رہے ہوگے کہ یہاں تک تو یہ لامحدود تھا، یہاں سے یہاں تک یہ لامحدود ہے. جہاں سے اور تک کی بات آ جائے تو وہاں لامحدود لامحدود کہاں رہا، محدود ہو گیا ہے، محدود کا. اسی لیے لامحدود ایک کے علاوہ ہو نہیں سکتا، اور جو لامحدود ہو ایسی صفات کا حامل کہ جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ ہو، یہی تو اس کی ذات سے صفات کی نفی ہے. یہی تو مخلوق اور خالق کی صفات میں فرق ہے. یعنی وہ ایسی شان رکھتا ہے جیسی کوئی شان نہیں رکھتا. یہی کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء وهو غنی الحمید. اے وہ لوگو، اے لوگو، مومنین سے خطاب نہیں، ناس سے خطاب، تم فقیر ہو اور وہی غنی الحمید ہے، وہ بے نیاز ہے، تم فقیر ہو. گویا اس کے مقابلے پر ہر ذرہ فقیر ہوگا اور وہ بے نیاز ہوگا. بس عزیزو، یہ یہاں تک میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. اگرچہ گاڑی بحث تھی اور ہم مولائے متقیان کے خطبے کے ابھی فقط دوسرے حصے کو ہم نے مکمل کیا ہے. اب یہ بیان کیجئے کہ مجھ جیسا ایک ناچیز، ایک طالب علم بھی نہیں
طالب علموں کی بھی جوتوں کی خاک۔ 3 دن میں ہم ابھی مولا کے خطبے کے دوسرے حصے پر بڑی مشکلوں سے آئے ہیں، تو بتائیے کس قدر علم کے موتی ہیں اس کلام میں جو چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم پوری زندگی گزر جائے ہم اس خطبے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ان مطالب کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اس مسجد میں، اس درس میں، اور جو لوگ اس کو آن لائن سن رہے ہیں ان تمام کے تمام سامعین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تمام کے تمام سامعین جو اس درس کو سن رہے ہیں ان کے گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا یہ جن مومنین و مومنات کے نام اس پرچے میں درج ہیں ان کی عالم قبر کو نور سے بھر دے، ان کی عالم قبر کو طاعت دینے کا کو شہدا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا جو مسنگ پرسنز ہیں پروردگار ان کے رہائی اور بازیابی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ایک مومن کی بیٹی بہت علیل ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی آپ دعا فرمائیے۔ پروردگار اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم علی رضا دہرمشی، حسین علی دہرمشی، محمد حسین بابو بھائی دودوالا، مرحوم بابو بھائی دودوالا، مرحوم تراب علی بابو بھائی، مرحوم شعبان علی بابو بھائی اور میرے والد گرامی سید آل نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی کی بلندی درجات کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین